رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے پوری عقیدت و محبت اور پورے ادب و احترام کے ساتھ اپنے پیارے آقا و مولا سرور کون و مقام فخر آدم و آدمیہ رحمت کل جہاں حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر پاک میں ڈوب کر جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مجلس سے فارغ ہونے کے بعد اب اس دوسری مجلس میں ہم سب حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ بیان کرنے والے وہی ہیں، سامعین میں بھی کچھ حضرات بالخصوص حاجی صاحب بھی اس مجلس میں موجود تھے اور اس مجلس میں بھی موجود ہیں۔ چونکہ یہ ختنہ مسنونہ کا یہ بھی پروگرام ہے، اسی نسبت سے اس محفل کا بھی اہتمام ہے۔ تو ختنہ تو سنت ہے ہی، دینی شرعی کام ہے، اسے انجام دیتے ہیں اور اس کام کو انجام دینے کے لیے قرآن خوانی اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ جو بھی شیرنی تبرک ہے محفل کے اختتام پر تقسیم کی جاتی ہے، مطلب خوشی کے موقع پر لوگوں کو دعوت شرکت دی جاتی ہے۔ آئیے ہمارے اس مبارک اور خوشی والے کام میں آپ بھی شریک ہو جائیں اور مل جل کر ہم لوگ جو ہے اس جشن کا اظہار کریں۔ مقصد یہ ہوتا ہے، لیکن بات وہی پھر آ جاتی ہے۔ اپنے سماج کو اگر ایک نظر سے دیکھیں تو آج سب سے پہلے تو اولاد کی تڑپ سب کو ہوتی ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد اگر 2-4 سال گزر جائے تو ٹینشن بڑھنے لگتا ہے، میاں بیوی کے ٹینشن بڑھنے لگتے ہیں، اور گھر میں جو گارجین کی حیثیت رکھنے والے جو دادا دادی بنتے اور بعد میں بنتے ہیں اللہ کی کرم سے، وہ بھی بہت ٹینشن میں ہو جاتے ہیں۔ اولاد حاصل کرنے کے لیے کتنے ڈاکٹر کا چکر کاٹتے ہیں، کتنے مزارات پہ حاضری لگاتے ہیں، کتنے بابا لوگوں کے جو ہے دوار پر حاضری نمبر لگا کر بیٹھتے ہیں، کتنا پیسہ پھونکتے ہیں، اور کتنی تڑپ کے بعد آرزو منت سماجت کے بعد اللہ کی جب مرضی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اولاد کے آنے سے چونکہ کسی کو باپ ہونے کا نام مل جاتا ہے، کسی کو ماں بننے کی سعادت مل جاتی ہے، کسی کو دادا، کسی کو دادی، کسی کو نانا، کسی کو نانی، آنے والا ایک ہوتا ہے۔ رشتے میں سینکڑوں لوگوں کو جو ہے اس ایک آنے کی وجہ سے نیا نیا نام ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی باپ کا نام پا جاتا ہے، کوئی ماں کا نام پا جاتی ہے، کوئی دادا کا نام پا جاتا ہے، کوئی دادی کا نام پا جاتی ہے، کوئی نانا کا، کوئی نانی کا، ماما مامی چچا چچی، یہ کئی نام ہو جاتے ہیں ایک کے آنے سے۔ اس لیے انتظار اور طلب تو سب کو ہوتی ہے، مگر جب بچہ آ جاتا ہے، بچہ آ گیا پہلا مرحلہ، اور بہتوں کو تو بغیر طلب، بغیر دعا، بغیر آرزو منت سماجت کے زیادہ تر جو ہے اولاد کی نعمت مل جاتی ہے، اولاد تو حاصل ہو جاتی ہے، تو تڑپ کر ملی تب یا بغیر تڑپ کے ملی تب۔ اولاد ملنے کے بعد کیا ہے کہ اب طرح طرح کا دیکھیے، بچپنے میں بہت جذبات کا حضرت اظہار کرتے ہیں۔ آج کل سسٹم چلا ہوا ہے منہ جھوٹی کا، ایک جو ہے رواج ہے منہ جھوٹی، حالانکہ یہ کوئی دین اسلام میں کوئی عمل ہی نہیں ہے اس طرح، یہ شریعت کا دین کا کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر بھی چلیے محبتاً کبھی بھی فاتحہ کرایا جائے، 10 آدمی کبھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے جذبات اور امنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اس کو ناجائز حرام بھی نہیں کہا جائے گا، غلط بھی نہیں کہا جائے گا، مگر دین شریعت کا کام نہیں ہے، یہ ثواب والا کام اور ضروری کام نہیں ہے۔ کیجئے، فاتحہ جب کرانا ہے
جب 10 آدمی کو کسی بہانے بلا کر کھلا دینا ہے تو چلے گا، اور اس کے بعد شرعی اور دینی کام جو پہلا آتا ہے بچوں کے تعلق سے وہ یہی آتا ہے، ختنہ۔ ختنہ جو ہے کراتے ہیں، سر منڈا کر جو عقیقہ اس کے نام پر جو ہے کوئی جانور قربان کرنا، اور اس کے سر کا بال اتار کر کے بال کے وزن کے مقدار چاندی خیرات کرنا، چاندی جو ہے جتنا بال کا وزن ہو اتنا خیرات کرنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً و عملاً ثابت ہے، اور یہ سنت ہے، یہ کار خیر ہے۔ یہ کرنے سے بچے کی زندگی میں سیرت پر، صورت پر اور زندگی پر بہت ہی بابرکت اثر پڑتا ہے، نورانی اثر پڑتا ہے، یہ کام ہونا چاہیے۔ لیکن میں سماج کا وہ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہاں تک ختنہ تک جو ہے لوگ بڑے جذبات کے ساتھ اپنی اولاد سے محبت دکھاتے ہیں کہ اولاد ہماری بڑی پیاری، یہ بڑا پیارا ہے، میرے گھر کا مہمان ہے، اور لاڈ پیار چاہت محبت بچوں کے نام پر دکھاتے ہیں، مگر آگے چل کر یہاں سے ختنہ کرا دیے، لوگوں کو اسلام پر بلا دیے، ناشتہ پانی جو بھی کرا دیے، اس مجلس کا رنگ دکھا دیے، اب سمجھتے ہیں کہ باپ ہونے کا ہم نے فرض ادا کر دیا، دادا بننے کا فرض ہم نے ادا کر دیا، ختنہ کرا دیے، پروگرام کرا دیے، ذمہ داری ادا ہو گئی، فرض ادا ہو گیا۔ نہیں، یہاں سے جیسے جیسے بچہ آپ کا ہوش، حواس اور عقل سے قریب ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے سمجھداری آتی جا رہی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری اور بڑھتی جاتی ہے، ذمہ داری اور جو ہے وزن پکڑتی جاتی ہے، مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ صرف جو ہے قرآن خوانی میلاد کرا کر کے ختنہ کرا دینا یہ ماں باپ کو فری نہیں کراتا، بلکہ یہاں سے اور اسٹینڈ کراتا ہے کہ اب بچوں کو صحیح تعلیم اور تربیت دینے کے لیے کمر باندھ لو، کھڑے ہو جاؤ، دین کی بھی تعلیم دو اور دنیا کی بھی تعلیم دو، دونوں طرح کی تعلیم۔ دین کے لیے علم دین ضروری ہے، اور دنیا میں جینے کے لیے علم دنیا اور ہنر ضروری ہے، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جہاں تعلیم دی، دنیا کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ قرآن میں سب سے مشہور جو دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے پروردگار ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما۔ اور دنیا کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی کھیتی فرمائی، آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں رہیں گے تب آخرت کی کھیتی ہوگی۔ جیسے کھیتی کسان کب کرتا ہے؟ جب کھیت ہاتھ